علی محمد خان صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ فی الحال ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو پورے ملک میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، اگر چاہتے تو شاید KPK میں خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں ہماری حکومت اللہ نے بنا دی. کیا سسٹم یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر جگہ سے تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت، جو اگر آپ ریالٹی بیسڈ کوئی سروے ہو تو شاید 90% پلس ہو خان صاحب کے حق میں، ہر جگہ سے اگر آپ ڈس انفرنچائز کریں گے وہ پریشر کیا سسٹم برداشت کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی اگر ذی شعور شخص ریاستی ذمہ دار عہدوں پہ ہے، حکومت میں بیٹھا ہے، مقتدرہ میں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ PTI کو خیبر پختونخوا سے بھی فارغ کریں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ شاید پورے نظام کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اگر یہ ہوا تو. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ PTI کو فارغ نہ کیا جائے بلکہ ایک PTI کا چیف منسٹر ہٹا کے PTI کے اندر ہی سے کوئی تبدیلی لائی. اس کا ایک جواب میں نے دیا ہے، وہ تھوڑا لائٹر موڈ میں دے دوں. دے دیں. دیکھیں، اگر میرے ساتھ الائنس میں ہیں، ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کے اندرونی معاملات پہ بات کروں. ہم نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کی بنیاد پہ جانا ہوتا ہے. آپ اپنے گولز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے یہ گول اچیو کرنے ہیں. 73 کے آئین کے تناظر میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے نا، جیسا مولانا، لیکن جس طرح وہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی ہے، ان کا اشارہ شاید گنڈا پور صاحب کی طرف ہے، تو گنڈا پور صاحب کا فیصلہ تو خان صاحب کا ہے، میرا تو نہیں ہے. لیکن اگر اس طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر کیا ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم جمعیت کے ساتھ تب چلیں گے جب مولانا شیرانی صاحب کو آپ جمعیت کی کمان سنبھال دیں؟ کیا ہمیں یہ ڈیمانڈ زیب دیتی ہے؟ نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا، اور جہاں تک شیرانی صاحب کی جماعت کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ جماعت ہے، جس طرح کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کا نام بھی PTI ہے لیکن وہ ایک علیحدہ جماعت ہے. تو جو سٹیٹس پرویز خٹک کا ہے وہی سٹیٹس شیرانی صاحب کا ہے. ویری سیریس نوٹ، ہمیں ایک دوسرے کی جماعتوں کی انٹرنل ہائرارکی کی عزت کرنی چاہیے، اور آن اے براڈر اسپیکٹرم. یہ بات میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا تب بھی کروں گا. 8 مہینے سے میری ملاقات بند ہے. 8 مہینے سے علی محمد اتنا کوئی ملک دشمن ہے کہ اس کی ملاقات اڈیالہ میں بند ہے خان صاحب سے. لیکن جب ہوگی ان کو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو مدینہ کی ریاست کی کانسیپٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، اسلام، قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اس طرح تو کچھ نہیں بن سکتا، لیکن ہم اس کی طرح کوشش کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں، اس کام میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، فطری حلیف بنتے ہیں. اگر اس چیزوں میں، اگر یہ امیجیٹ پالیٹکس سے سائیڈ، اگر عمران خان کا وہ ویژن، بلکہ میں ایک اور بریکنگ نیوز تو نہیں ہے لیکن نئی بات بتا دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں کی. خان صاحب سے جب آخری ملاقاتیں ہو رہی تھی، جب مجھ پہ بھی پابندی نہیں لگی تھی، خان صاحب کو ایک میں نے بڑی مذہبی شخصیت کی بات کی، نان کنٹروورشل مذہبی شخصیت، سب سے بڑی شاید شخصیتوں میں سے ایک. میں نے کہا کہ وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے کچھ کریں. تو یہ آدمی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کو. انہوں نے اپنی رہائی کی بات کو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنس انہیں پتہ ہے کس چیز پہ دی. ایک وقت آنے پہ وہ نام میں بتا دوں گا. خان صاحب نے کہا ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ ایک بلو پرنٹ بنائیں، مطلب ڈیٹیل ورک پلان بنائیں کہ جب ہم باہر آتے ہیں اور پاکستان میں دوبارہ ہماری حکومت آتی ہے تو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ان کو کہیں آپ یہ ٹاسک سنبھالیں. اچھا، یہ جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے ملک کے لیے. اچھا، اب آپ نے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو عمران خان صاحب سب سے پہلے رہنما تھے جنہوں نے کہ اس کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے عافیہ صدیقی کا کیس اٹھایا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی پہلی سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات کے سامنے بیٹھ کر اٹھایا. اس سے پہلے کسی کو عافیہ صدیقی کا نام نہیں پتا تھا. لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو پرائم منسٹر بنا شہباز شریف صاحب، خط انہوں نے ایک لکھا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مسئلے پہ حکومت کی پوری کابینہ اور وزیر اعظم کے خلاف ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. میں نے آج آپ کا ایکس پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو عافیہ صدیقی
یہ رٹ لگائے رکھتی ہیں اس کو رہا کرو رہا، ہم حکومت میں آئے تو یہ کر دیں گے، ہم حکومت میں آئے تو وہ کر دیں گے. حکومت میں آنے کے بعد ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے؟ دیکھیں جب ہماری حکومت آئی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خان صاحب سے ذکر بھی کیا تھا، ان کو میسج کیا تھا کہ عافیہ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کرنا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ کاز ایسا ہے کہ جس پہ خان صاحب نے اس کو بڑا اٹھایا تھا. دیکھیں حکومتوں میں آ کے، اب یہ خان صاحب کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو کبھی بھی آپ کوئی کوشچن یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے اینٹی یو ایس سٹینڈس لیا ہے. اپوزیشن میں تو ہر کوئی لے سکتا ہے، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ایبسولوٹلی ناٹ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھ کے چکا رہے ہیں ابھی وہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو اس مسئلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب عافیہ صاحبہ کا کاز صرف سیاست کے لیے نہیں ہے، یہ ایک امت کا، قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے امت کے بدن میں کانٹے کی طرح ہیں، اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی ہے، اس میں غزہ کا مسئلہ بھی ہے، فلسطین کا مسئلہ بھی ہے. اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ فلسطینیوں کو ظلم سے چھڑانا تو ایک درکنار، پوری اسلامک امہ ان کو کھانا تک نہیں دے پا رہی، وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. تو سیم از دا کیس ود ڈاکٹر عافیہ صدیقی، کہ اگر ہم نے دل سے تہیہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہماری بہن، ہماری بیٹی، قوم کی بیٹی واپس آ جائے گی انشاءاللہ.